ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ تین بھائی ہیں جن کی بیویاں آپس میں بہنیں ہیں، ان بھائیوں کی جو ضعیف والدہ ہیں وہ کسی ایک بھائی کے پاس رہتی ہیں، لیکن وہ بھائی چاہتے ہیں کہ اب دوسرے بھائی جو ہے نا والدہ کو اپنے پاس رکھیں، مگر اس بھائی کی جو بیوی بچے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی والدہ ہمارے گھر آئیں ہم انہیں نہیں آنے دیں گے۔ وہ بھائی سوچتے ہیں کہ بھی اگر والدہ کو میں الگ مکان لے دوں، میں ان کے پاس رہوں، پھر ان کے پاس آیا جایا کروں، تو ان کے بیوی بچے کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ مکان لے کے انہیں والدہ کو وہاں رکھیں گے، وہاں جائیں گے تو ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے بند ہیں۔ اب وہ صاحب بڑی الجھن میں ہیں، ایک طرف والدہ ہیں ایک طرف بیوی بچے ہیں کہ وہ کیا کریں، تو کوئی شرعی رہنمائی اس حوالے سے کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس معاملے میں بیوی کی بات ماننا اور والدہ کی نافرمانی کرنا یہ بالکل بھی ناجائز ہے، اور اس کی کوئی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ ان کو چاہیے کہ وہ ایک الگ مکان لیں اور وہاں پر اپنی والدہ کو رکھیں اور ان کا باقاعدہ خیال کریں۔ اگر وہ خیال نہیں کرتے یا وہ مکان لیتے ہیں تو وہ پھر ان کو وہاں پر نہیں رکھتے، یا کسی بھی حوالے سے اگر والدہ کی خدمت نہیں کر پاتے تو یہ ان کے لیے بدبختی ہے، اور شریعت مطہرہ نے اس پر سخت ترین احکام نازل کیے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بھی لڑکی جو بیوی اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہ اس کا اپنا حق ہے، لیکن وہ اپنے شوہر کو جب روکتی ہے اور یہ دھمکی دیتی ہے کہ ہم چلے جائیں گے، تو شوہر کو چاہیے کہ یہاں پر غیرت کا مظاہرہ کرے اور اپنی والدہ کی خاطر اپنی بیویوں کو جانے دے۔ بے شک طلاق نہ دے، اور طلاق دینا بھی نہیں چاہیے، وہ ان کو جانے دے، وہ چاہے جتنا عرصہ بھی وہاں رہیں، جو کچھ بھی ہو، اس پر والدین کی خدمت، والدہ کی خدمت کرنا یہ لازم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر ایک لسٹ بنا رہے تھے، تو ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں افضل عمل مجھے بتائیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو جہاد ہو رہا ہے، لیکن تمہارے لیے افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ اور پھر یہ والدہ کی خدمت کے حوالے سے قرآن جو ہے وہ ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے 15 پارہ میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تمہارے فیصلہ کر دیا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا کہ عبادت صرف اس کی ہوگی اور والدین کے ساتھ صرف احسان ہوگا، یعنی ان کے ساتھ محبت پیار کا تعلق یہ مضبوط رکھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتائی کہ کس طرح خیال رکھنا ہے اور کس حد تک خیال رکھنا ہے۔ فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ان سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اگر تمہیں ملیں اور وہ اس وقت بزرگ ہوں اور تم جوان ہو، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے فلا تقل لہما اف، تم نے اف تک بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو چھڑکی بھی نہیں دینی، وقل لہما قولا کریما، ہمیشہ ایسی بات کرنی ہے جس سے ان کا من راضی ہو جائے، جس سے وہ خوش ہو جائیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین اگر ناراض ہیں تو اس سے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی بات کو بالکل درگزر کرے اور اس کو نظر انداز کر دے، اور اپنی والدہ اس کو وہ پوری ترجیح دے، اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے، اس کے خیال کرے، اس کی صحت کا، اس کی خوراک کا اور اس کی ضروریات کا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تینوں بھائی، یہ ہے فرض کفایہ، اگر تینوں میں سے کوئی ایک کر لیتا ہے تو باقی دو جو ہے اس پر ان کا فرض ساقط تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کم از کم وہ زیادہ مجرم نہیں ہوں گے۔ البتہ تینوں کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے مشترکہ ایک پالیسی بنائیں، جس طرح ان کی بیویوں نے مشترکہ پالیسی بنائی ہوئی اپنی ساس کے خلاف، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے حق میں ایک مشترکہ پالیسی بنائیں، اور تینوں بھائی وقتاً فوقتاً اپنی والدہ کو عزت، احترام اور وقار کے ساتھ وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ علم و رسولہ عالم۔